بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معمر بن یحییٰ نے ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے کہ لوگ عقل اور سمجھ رکھتے ہیں مگر علم نہیں رکھتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو ان کی اجل کو دونوں آنکھوں کے سامنے رکھا اور ان کی امیدوں و تمناؤں کو ان کی پشت پر رکھا۔ جب ان سے خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے اپنی امیدوں اور خواہشوں کو سامنے رکھا اور اجل کو پس پشت ڈال دیا۔ اسی بنا پر لوگ عقل و سمجھ رکھتے ہیں مگر علم نہیں رکھتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے احمقوں کے رزق میں وسعت اس لیے دی تاکہ عقل مند اس سے سبق سیکھ لیں اور یہ جان لیں کہ دنیا عقل یا کسی حیلہ و تدبیر سے نہیں ملتی۔ ابو عبد الرحمن نے ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا، میں کبھی کبھی یک بیک مخزون ہو جاتا ہوں، حالانکہ مجھے اپنے اہل و عیال کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی یک بیک خوش و مسرور ہو جاتا ہوں، جبکہ مجھے اپنے اہل و عیال و مال و متاع کے متعلق کچھ خبر نہیں ہوتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے ساتھ ایک ملک اور ایک شیطان نہ ہو۔ جب فرحت و خوشی ہو تو سمجھنا چاہیے کہ ملک قریب ہے، جب حزن ہو تو سمجھنا چاہیے کہ شیطان قریب ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور دیکھنا، شیطان کا کہنا نہ ماننا وہ تم کو تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 268۔ ابو بصیر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ ہمارے اصحاب میں ایک صاحب اور تھے۔ میں نے آن جناب سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، آپ پر قربان، میں کبھی غمگین ہو جاتا ہوں لیکن اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ حزن اور خوشی جو تم لوگوں تک پہنچتی ہے ہم لوگوں کی طرف سے پہنچتی ہے، اس لیے کہ جب کوئی غم یا کوئی خوشی ہم لوگوں تک آئے گی تو وہ تم لوگوں تک بھی پہنچے گی، کیونکہ ہم لوگ اور تم لوگ نور خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کی طینت اور تم لوگوں کی طینت ایک ہے۔ اگر تم لوگوں کی طینت ویسے ہی چھوڑ دی جاتی جیسے وہ لی گئی تھی تو ہم اور تم دونوں برابر تھے، مگر تمہاری طینت کے ساتھ تمہارے دشمنوں کی طینت مخلوط کر دی گئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم لوگ بھی تا ابد کوئی گناہ نہ کرتے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ پر قربان، کیا ہم لوگوں کی طینت اور ہم لوگوں کا نور پھر پلٹ کر ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ شروع میں تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ کی قسم، اے بندہ خدا، اچھا یہ بتاؤ، یہ سرخ شعاع جب سورج سے نکلتی ہے تو اس سورج سے متصل رہتی ہے یا سورج سے نکل کر دور پہنچتی ہے؟ میں نے عرض کیا، وہ سورج سے نکل کر دور پہنچتی ہے۔ آپ نے فرمایا، مگر جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو یہ شعاع دور ہو جاتی ہے یا سمٹ کر سورج تک واپس پہنچ جاتی ہے؟ میں نے عرض کیا، واپس سورج کے پاس پہنچ جاتی ہے اور جیسے پہلے تھی ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، پس اللہ کی قسم، نور خدا سے ہم لوگوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔
اسی سے پیدا ہوئے اور اسی کی طرف واپس جائیں گے۔ اللہ کی قسم تم لوگوں کی شفاعت کی جائے گی اور تمہیں شفاعت نصیب ہوگی، اور تم میں سے ہر شخص کے بائیں جانب جہنم ہوگی اور داہنے جانب جنت ہوگی۔ اس کے دوست جنت میں جائیں گے اور اس کے دشمن جہنم میں جائیں گے۔ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا بات ہے کہ اکثر لوگ اپنے ماموں سے مشابہ ہوتے ہیں اور اکثر لوگ اپنے چچا سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے، عورت کا نطفہ زرد اور دقیق ہوتا ہے۔ اگر مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر غالب آ جائے تو بچہ اپنے باپ اور چچا سے مشابہ ہوگا، اور عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پر غالب آ گیا تو بچہ اپنے ماموں کے مشابہ ہوگا۔ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سنی تو کھیت میں کام کر رہا تھا۔ اسے چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں جس کا جواب نبی یا وصی نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ سوال نمبر 1، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ سوال نمبر 2، اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوتی ہے؟ سوال نمبر 3، بچہ اپنے باپ یا اپنی ماں کی شکل پر کیوں جاتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل نے مجھے ان باتوں کی خبر دی ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، کیا آپ کے پاس جبرائیل خبر لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، وہی ملائکہ میں یہودیوں کے دشمن ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، کہہ دو کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ جان لے کہ اس نے قرآن کو تیرے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97۔ پہلا سوال یعنی قیامت کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ مشرق میں ایک آگ بلند ہوگی جو مغرب کی طرف آئے گی۔ دوسرا سوال کہ اہل جنت کی پہلی غذا تو زیادہ تر مچھلی کا جگر ہوگا۔ تیسرے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اگر مرد کا نطفہ سابق ہو جائے عورت کے نطفہ سے تو بچے کی شکل باپ کی طرف جائے گی۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، مگر قوم یہود تو پہلے سے ہی مبہوت ہیں۔ اب اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں اسلام لا چکا ہوں تو آپ اور میرے متعلق لوگوں سے پوچھنے سے پہلے ہی وہ لوگ مجھ کو بھی مبہوت کر دیں گے۔ اس کے بعد یہودی لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ عبداللہ بن سلام کون ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ تو بہترین باپ کے بہترین بیٹے اور ہمارے سردار کے فرزند ہمارے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ اسلام لائیں تو تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ان لوگوں نے کہا، اللہ کی پناہ، ایسے کیسے ممکن ہے؟ اتنے میں عبداللہ بن سلام باہر آ گئے اور پکار کر کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ بولے، یہ ہمارے اندر بدترین باپ کے بدترین بیٹے ہیں، اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسی بات کا خوف تھا۔